اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا۔ ہم اپنے چینل فیض تعلیم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم فیضان نماز سے درس سنیں گے۔ درس سننے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مساجد وغیرہ میں تو ہم درس سنتے ہی رہتے ہیں، یہ جو ہم یوٹیوب پر جو درس دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نماز سے غافل ہیں اور جو ہے نا مساجد وغیرہ میں آنے کا ان کو ٹائم نہیں ملتا، کہ صبح 6 بجے 7 بجے وہ اپنی اپنی کمپنیوں میں چلے جاتے ہیں، فیکٹریوں میں، پھر عشاء کے بعد ان کا اپنے گھر واپسی آنا ہوتا ہے۔ پیارے اسلام میں خاص طور سے یہ درس دینے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ سنیں انہیں اس درس سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا درس دینا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ نماز پڑھنے کے ثوابات کے متعلق جب سماعت فرمائیں گے، اس سے پہلے درود شریف کی فضیلت کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائی۔ شب معراج 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائی، تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھی۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ کہ اللہ اے خوش نصیب عاشقان نماز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ نماز کس پر فرض ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق اور سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے، ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ نماز ہمارے لیے انعام ہے۔ 100 کروڑ افسوس آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ فرض نماز کے 7 حروف کی نسبت سے نماز کے بارے میں 7 آیات۔ آیت نمبر 1 سورۃ المومنون میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہ اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ
وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ نمبر 3، اور اللہ کریم پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض۔ نمبر 4، اللہ پاک پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ نمبر 5، رب غفور پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہ اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ نمبر 6، پروردگار پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نمبر 7، اللہ رب العزت نے پارہ 29 سورہ معراج آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ نماز کے مختلف 25 فضائل، کہ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، واقعی میں نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آپ روزی پر جائیں تو نماز پڑھ کر جائیں، اور جب روزی سے واپس آئیں تو نماز پڑھیں، جب سونے لیٹیں تو نماز پڑھیں۔ کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ بے شک پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ برائی اور بے حیائی سے بچیں گے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پڑھنے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنے کے متعلق جو سماعت فرمایا کہ اسے ہمیں یاد رکھ کر اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ ٹائم بالکل ہی نہیں دے پاتے مساجد وغیرہ میں، ان کے لیے یہ درس کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ کل آپ لوگوں سے میری مدنی درخواست ہے کہ جو لوگ بھی اس کو دیکھیں تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا بات سنیں گے نماز کے متعلق، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا،
اور اللہ جب ہم جیسے نماز پڑھیں گے نا تو اللہ عز و جل کی کرم نوازی ہم پر شروع ہو جائیں گی. تو پیارے اسلام بھائی تھوڑا سا آپ کمائیں گے نا اس میں بھی اللہ عز و جل برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ اگر جماعت نہیں ملے تو ویسے بھی ہمیں نماز گھر پر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارا یہ درس دینا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور جو لوگ درس سن رہے ہیں یا اللہ ان کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ درس سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے کہ اگر آپ کے دوسروں تک پہنچانے سے کوئی کسی اسلامی بھائی کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ نماز اور صلاۃ و سنت کی راہ پر آ گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سینہ بھی مدینہ ہوگا. وہ ایک نماز پڑھے گا، وہ لوگ جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.